عبدالباسط صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ کل جو ہوا یہ اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا یا آپ کے لیے بھی اتنا سرپرائزنگ تھا جیسے کہ بہت سارے لوگوں نے کل سوشل میڈیا پر اس پر ریاکشن دیا؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں تک ایکسپیکٹیشن کی بات ہے، ہم کیا توقع رکھ رہے تھے. اوبیسلی شیخ حسینہ مشکل میں تو تھیں، اور خاص طور پہ 300 سے زائد لوگوں کا جان بحق ہونا پچھلے ایک ماہ میں یہ بہت ہی تشویشناک چیز تھی. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ توقع نہیں رکھ رہا تھا کہ اس قدر جلد ہو جائے گا یا شیخ حسینہ اس طرح ڈچ کر کے بنگلہ دیش کو بھارت چلی جائیں گی. شاید یہ جلدی ہو گیا، ہماری توقعات سے پہلے ہی ہو گیا. لیکن آپ نے بالکل درست فرمایا کہ کوئی یہ صرف ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 15-16 سالوں کی بات ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3 جو انتخابات بنگلہ دیش میں ہوئے ہیں اس میں جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے اس نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا. اور جو رویہ شیخ حسینہ کا رہا ہے اپوزیشن پارٹیز کی جانب، وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. جماعت اسلامی کے لیڈروں کو بھی پھانسی پہ لگایا گیا، ان پہ شام ٹرائلز چلائے گئے and so on and so forth. اور پھر خالدہ ضیاء صاحبہ کو پچھلے کئی عرصے سے گھر میں نظر بند کر کے رکھا ہوا تھا. تو آج کل ایک بڑا امپورٹنٹ اہم دن تھا بنگلہ دیش کی تاریخ میں. اور ہم نے یہ بھی مناظر دیکھے جس میں آپ نے کہا کہ شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے کو جس طرح گرایا گیا، وہ میں صدام حسین کے مجسمے کی یاد بھی دلاتا ہے. اور یہ اس بات کی بھی غمازی کرتا ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان سے غداری کی ان کا کوئی انجام اچھا نہیں ہوا صدف. کیونکہ آج دیکھیے نا، شیخ مجیب الرحمان کے جو شیخ حسینہ تھی ان کو بھی بھاگنا پڑا اور بھارت میں جا کے پناہ لینی پڑی. اب یہ ہے کہ ان کی فیملی کی سیاست تو بنگلہ دیش سے ختم ہو گئی ہے. بلکہ اس میں اسٹیٹمنٹ بھی آیا ان کے صاحبزادے کا کہ اب ان کی والدہ بہت مایوس ہو چکی ہیں، اب عمر کے اس حصے میں آ کے فائنلی وہ مایوس ہوئی ہیں. تو اس پہ شعر وہی آیا کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. ہاں، سجیب واجد نے یہ بھی کہا جو ان کے بیٹے ہیں کہ شی از ڈن ود بنگلہ دیش. اور ان کا صرف ترجیح یہی ہے کہ عوامی لیگ کے جو لیڈرز ہیں ان کو بچایا جائے. اب عوامی لیگ کا بھی معاملہ کچھ یہ ہے کہ اتنی آٹوکریٹک مائنڈ سیٹ کے ساتھ شیخ حسینہ نے گورن کیا، رول کیا، کہ انہوں نے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو بھی آگے نہیں آنے دیا. انہوں نے عوامی لیگ کو بھی اپنی ایک فیملی کی اپنی جاگیر سمجھا. تو ایک ویکیوم تو اس وقت پیدا ہو گیا. لیکن عبدالباسط صاحب there is one more thing. باسط صاحب سوری if I ask, باسط صاحب وہ ریڈ فلیگز کیا ہے نظر آئے؟ اگر ہم کچھ کریکٹرسٹکس کی بات کریں کہ ایسے جب عوام ریئیکٹ کرتی ہے تو اصل عوامل ہوتے کیا ہیں جو نظر آ رہے ہوتے ہیں؟ معاشی طور پہ، حکمرانی کی طرز حکمرانی کے طور پہ، کرپشن کے حوالے سے، یا جو بوگس کیسز بنائے گئے، وہ آپ کو میجر ریڈ فلیگز کیا نظر آئے ان کے اقتدار میں؟ دیکھیے، جو شیخ حسینہ کو یہ کریڈٹ ضرور ہم دے سکتے ہیں کہ پچھلے کچھ دہائیوں سے اکنامکلی بنگلہ دیش نے کافی بہتر پرفارم کیا، بلکہ پاکستان سے بھی بہت انویسٹمنٹ بنگلہ دیش گئی. لیکن جب یہ کوٹا سسٹم کا جو معاملہ اس نے سب یہ ٹریگر کیا ہے. حالانکہ شیخ حسینہ کا اس نے بھی کوئی ڈائریکٹ براہ راست رول نہیں بنتا. وہ ڈھاکہ کی یا بنگلہ دیش کی کورٹس نے یہ فیصلہ کیا اور پھر آخر میں سپریم کورٹ نے 30% سے کم کر کے 7% کے وہ کوٹا لے آئے. لیکن چونکہ ایک کرپشن کی بھی داستانیں چل رہی تھیں شیخ حسینہ کو لے کر. پھر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اپوزیشن کو بالکل دیوار کے ساتھ انہوں نے لگا دیا تھا. اور پھر جو بنگلہ دیش جو فارن پالیسی ڈومین میں وہ بالکل جو ڈسپیوٹس تھے بھارت کے ساتھ، اگر آپ کہیے چاہے وہ ٹیسٹا واٹر کی شیئرنگ کا معاملہ ہو، فینی ریور کی شیئرنگ کا معاملہ ہو، فرقہ بیراج کا معاملہ ہو، تو اس میں کافی وہ انہوں نے کنسیڈ کیا بھارت کو. بلکہ ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے شیخ حسینہ نے ایک فیصلہ کیا کہ ٹیسٹا واٹر کی جو کنزرویشن اور جو اس کی مینجمنٹ کا پروجیکٹ ہے وہ چین کو دینے جا رہی ہیں. پرائم منسٹر مودی کی پریشر میں یہ اب انہوں نے پروجیکٹ جو ہے بھارت کو دے دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے، عوام نے یہ دیکھا کہ یہ جو شیخ حسینہ ہیں یہ اب ڈکٹیٹر بن گئی ہیں. And it happened in July. آپ سوچئے کہ last year, last month. لاسٹ منتھ
تو لوگوں کو یہ ہوا کہ یہ ایک ڈکٹیٹر ہیں اور بنگلہ دیش میں جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہیں، اور انہوں نے تمام اپوزیشن پارٹیز کو ایک لحاظ سے کام ہی نہیں کرنے دیا. اور پارلیمنٹ میں بھی اگر آپ دیکھیے، اور عوامی لیگ جس طریقے سے لاسٹ الیکشنز میں آئی، وہ بھی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریڈ فلیگ جس طرح آپ نے کہا تھا. تو یہ سارا کیومولیٹو ایفیکٹ اس کا ہوا، اور آج اس نہج پہ تو عبدالباسط صاحب، there is one more thing. ایک چیز یہ ہے کہ ایک تو بنگلہ دیش کی پالیسی کا ٹوٹل انڈیا سینٹرک ہونا، یعنی کہ کچھ حوالہ آپ نے بھی دیا کہ ٹوٹل فوکس ہی یہ رہا کہ انڈیا کو کس طرح سے پلیز کیا جائے ون وے اور دی اندر. اور دوسرا یہ بھی اب امپریشن اور اس پہ بات کی جا رہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ بھی وہ ہوا جو امریکہ کے ساتھ افغانستان میں ہوا تھا، وہی انڈیا کے ساتھ ڈھاکہ میں ہوا، کہ ان کی پالیسی ٹوٹل عوامی لیگ سینٹرک رہی، بلکہ وہ جو پروپیگنڈا کرتے رہے کہ جی خالدہ ضیاء کی اگر حکومت آ گئی یا کسی اور جماعت کی حکومت آ گئی تو انتہا پسندوں کے ہتھے چڑھ جائے گا بنگلہ دیش. تو اس سے بھی ریزنٹمنٹ، اتنے اوور کنٹرول سے بھی ریزنٹمنٹ وہاں کے عوام میں پیدا ہوئی. بالکل، یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. اور جس طرح شیخ حسینہ بھاگی اپنے ملک سے، وہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. مجھے اشرف غنی بھی یاد آ گئے جو 15 اگست 2021 کو بھاگ کے چلے گئے اپنا ملک چھوڑ کر. اگر وہ اتنی جمہوریت پسند تھیں تو ملک میں رہتی. ابھی ایک انکوائری کمیشن آئی ایم شور بنے گا جو اس بات کی تحقیقات کرے گا کہ جو 300 ہلاکتیں ہوئی ان کا ذمہ دار کون ہے. تو ایک سچویشن تو کریٹ ہوئی ہے، اور ہم بحیثیت پاکستانی ہم نے ہمیشہ شیخ حسینہ کے ایک کوشش کی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے بنگلہ دیش پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں. ہم نے کئی بار ان کو پاکستان آنے کی دعوت بھی دی، لیکن وہ 1971 کا جو ان کا نیریٹو تھا یا ٹائم وہ اب تھا، اس سے وہ باہر نہیں نکل رہی تھی. حالانکہ آپ سفارتکار بھی رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب وہ جیتے تھے میچ اگینسٹ پاکستان، انڈیا، وہ یہ بنگلہ دیش والے 99 میں، یو ریممبر ان کا اسٹیٹمنٹ کیا آیا تھا کہ ہم نے 71 کا بدلہ لیا ہے. 71 کا بدلہ لیا. وہ سارے مطلب 1974 کا ایک پروٹوکول ہے اشفاق صاحب، جو کہ بڑا کلیئر، اس کا آرٹیکل 16 اگر پڑھیں تو بڑا کلیئرلی یہ کہتا ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر آگے بڑھیں گے. جی جی. لیکن وہ بار بار یہی بات کر رہی تھی کہ پاکستان اپولوجائز کرے پاکستان. حالانکہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے جب 2005 میں میرے خیال میں بنگلہ دیش کا دورہ کیا تھا، وہ گئے تھے یادگاروں پہ، معافی بھی مانگ لی تھی، سوری بھی کہہ دیا تھا جو کچھ پاکستان سے غلطیاں ہوئیں. لیکن بہرحال چونکہ وہ بھارت کے ہاتھ میں کھیل رہی تھیں اور خاص طور پہ وزیر اعظم مودی کے ہاتھ میں کھیل رہی تھیں، تو اس لیے وہ بھارت کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. تو اب میرے خیال میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. ہماری دعا یہی ہے کہ جو قیاس ہے اس وقت نظر آ رہا ہے ہمیں. یہ بڑا اہم سوال ہے کہ نئے دور کا آغاز ہوگا کہ نہیں، یا ہم کچھ عرصے بعد دوبارہ یہی چہرے دیکھیں گے. ایک سوال یہاں پر یہ بنتا ہے، پچھلے دنوں ہم نے سری لنکا میں حالات ایسے دیکھے، وہاں پہ بھی کچھ یہی سلسلہ تھا کہ خاندان کے لوگ وہ حکومت میں حصہ تھے، کوئی منسٹر تھا، کوئی اہم پوسٹ پہ تھا، اس کے بعد عوام نے جیسے ریئیکٹ کیا، مالی مسائل تو تھے وہاں پہ. ایک حالات ہم نے یہاں پر بنگلہ دیش میں بنتے دیکھے. تو یہ ساؤتھ ایشیا کی جو پالیٹکس ہے، یہ کہاں پہ کیا خرابی ہو رہی ہے جو اس طریقے سے عوام ریئیکٹ کر رہے ہیں، پبلک سینٹیمنٹس ایسے ہو رہے ہیں؟ میرا مختصر جواب صدف تو یہی ہے کہ جو فیملی پالیٹکس ہے اس نے پاکستان میں جمہوریت کو اس طرح پنپنے نہیں دیا. اور ہم شاید ساؤتھ ایشیا ہمارا ڈی این اے، ہمارا مزاج یہی ہے. لیکن میں اس حوالے سے بھارت کو ضرور شاباش دیتا ہوں کہ بی جے پی نے کم از کم کانگریس کا وہ ہولڈ، جو فیملی کا ہولڈ تھا، اس کو توڑا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ اس کو سسٹین کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. پاکستان اور بنگلہ دیش میں بھی المیہ رہا ہے، کیونکہ اگر آپ خالدہ ضیاء کو دیکھیے تو وہ بھی ضیاء الرحمان کی اہلیہ ہیں، وہاں بھی فیملی پالیٹکس ہے. اور پاکستان بھی الحمدللہ ہم اس میں خود کفیل ہیں. تو ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے ممالک کے تجربات سے سیکھنا چاہیے. اگر ہم نے جمہوریت ہی کا بات کرنی ہے، اپنے لیے اپنے ملک میں جمہوریت کے سسٹم کو یہ آگے لے کر جانا ہے، تو پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح ان کو انسٹیٹیوشنز بنانا ہے. بس ایک اور چیز ہے، یہ جو یوتھ کا اس میں کردار ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. بنگلہ دیش میں یہ جو حسینہ واجد کی پالیسیز رہیں، اس وقت جو غم و غصہ تھا وہ یوتھ میں تھا. ان کی وجہ سے 2/3 16 سال کا ان کا دور اقتدار رہا، کوئی اور پارٹی آ نہیں سکی. 2/3 وہاں کی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور وہ نوجوان ووٹ آج تک نہیں ڈال سکے. سو دیٹ مے بی اے کی فیکٹر ایز ویل. ایبسولوٹلی. دیکھیے کسی بھی دنیا میں کسی بھی ملک میں اگر کوئی انقلاب آتا ہے یا کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ یوتھ ہی لے کر آتی ہے. یہ اسٹوڈنٹس ہی، اگر آپ ایران کا ریولیوشن کی ہسٹری دیکھیے تو کیمپسز سے یوتھ ہی اٹھے، یونیورسٹی سے آئے، انہوں نے قربانیاں دی.
اور ہر جگہ یہی ہوتا ہے, یہی تاریخ ہمیں سکھاتی ہے. تو لیکن بہرحال ہم بحیثیت خیر خواہ کے پاکستان کی ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں تعلقات ہمارے بہتر, اور ہم امید کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ بنگلہ دیش اب سیاسی اعتبار سے بھی آگے بڑھے, اکنامکلی بھی آگے بڑھے, اور ہمارے دونوں ممالک کے لیے اپرچونٹیز پیدا ہوں. بالکل. تھینک یو سو مچ عبد الباسط صاحب.